بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 رمضان پیر کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر غیب سے مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے 9 رمضان یعنی 9 روزے گزر چکے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میں رب دنیا کی ہر چیز جس چیز کی طلب کرو گے عطا کر دے گا۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا یہ تیز ترین وظیفہ ہے۔ آج 9 رمضان پیر کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں وقت مل جائے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ابھی تک آپ رب کریم کو راضی نہ کر سکے اور اپنی ادھوری خواہشات، ناممکن حاجات پوری نہ کروا سکے، تو آج آپ کے پاس موقع ہے۔ اس قیمتی موقع کو ضائع نہ کریں۔ اس وظیفے کو جو شخص پڑھتا ہے، غیب سے رزق کا، دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ماہ رمضان کی 9 تاریخ پیر کے دن کا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج کے دن کا مستند عمل ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں اور اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، ماہ رمضان کے 9 تاریخ پیر کے دن یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں، تمام ناکامیاں، تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور آپ کی زندگی کامیابیوں کا گہوارہ بن جائے گی۔ یہ عمل اتنا مستند ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ اگر آپ بیمار ہیں اور بیماری ایسی ہے جو کہ لا علاج ہے، آپ نے پانی کے ایک گلاس پر یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بیماری سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ آج کا وظیفہ رب کی وہ صفت ہے، جب بندہ رب کو اس کے نام سے پکارتا ہے تو اللہ جو کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ پیر کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود پاک پڑھیں تو اس کی فضیلت اور برکت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت علیحدہ ہے۔ آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پر لاکھوں کا قرض ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کر لیں۔ اگر آپ کی اولاد ہے اور وہ نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر آپ کو گالیاں بکتا ہے تو آپ لوگ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے اور اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ 9 رمضان پیر کے دن یہ عمل کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آج 9 رمضان پیر کے دن اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو، اللہ الصمد کو پڑھ لو۔
رب کو راضی کر لو۔ آپ نے اللہ الصمد کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے۔ ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ کر اپنے رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو شخص اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے 300 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو 9 رمضان المبارک پیر کے دن ان اللہ علی کل شیء قدیر کو 21 مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ جب آپ یہ دونوں اعمال، دونوں وظیفے پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت الحمدللہ ہر انسان کو زبانی یاد ہے، کیونکہ یہ سورت اتنی پاورفل ہے کہ جب آپ لوگ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے آپ کو ٹینشن فری کر دیتے ہیں، آپ کے غموں کا مداوع ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کی غیبی مدد کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ مانگنا ہے، اور اس چیز کو مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آپ نے پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ وہ رب جو مسبب الاسباب ہے، وہ غیب سے ایسے اسباب بنا دے گا، بس آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہی اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔